مسلمہ نے نبی پاک کو خط بھیجا اور اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں تو آپ نبی، اور جب وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یوں کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی، معاذ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب لکھا، فرمایا کہ میں تو اللہ تبارک و تعالی کا رسول ہوں، لیکن تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب یہ لکھا تو پوچھا کہ کون لے کر جائے گا؟ اب بہت مشکل مرحلہ تھا، دربار میں جانا تھا اس کے، اور جان جانے کا اندیشہ بھی تھا کہ حد پڑتے ساتھ ہی وہ جان لے لے گا۔ ایک صحابی تھے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ شاپری فروش تھے، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچا کرتے تھے، اور 11-12 بچوں کے باپ، اور جسمانی طور پر بھی کمزور تھے۔ فوراً اٹھے اور کہا کہ حضور میں جاؤں گا۔ کھجور کھا رہے تھے، جب یہ لفظ بولے تو کھجور کے ٹکڑے گرے۔ ایک صحابی بولے کہ پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے جانے کی۔ کہنے لگے کہ اگر میرے کھاتے کھاتے کسی اور کی ڈیوٹی لگ گئی تو کیا کروں گا؟ حضور نے اپنا نیزہ اور گھوڑا دیا اور کہا کہ ڈٹ کے جانا، تو بولے محبوب فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس طرح نکلے کہ جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی ہو، کوئی جرنیل ہو۔ اتنی بہادری کے ساتھ گئے کہ حضور نے بھیجا تھا، انداز ہی بدل گئے۔ وہاں مسلمہ کے دربار میں ایک شخص بعد میں جو مسلمان ہوا تھا، وہ بتلاتا ہے کہ جب حبیب بن زید پہنچے تو ہاتھ میں خنجر تھا، زور سے جا کر زمین میں گھاڑ دیا۔ مسلمہ کہنے لگا، کون ہو تم؟ تو کہنے لگے کہ چہرہ دیکھ کر نہیں پتا چلا کہ کون ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ اللہ والے ہیں، رسول والے ہیں، رسول کے نوکر ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ تو کہا کہ یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں۔ مسلمہ نے ساتھ کھڑے بندے کو کہا کہ خط پڑھو۔ جب خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ تو کذاب ہے، میں اللہ کا رسول ہوں لیکن تو کذاب ہے، جھوٹا ہے تو۔ اب سب نے سن لیا۔ اگر اکیلے میں ہوتا تو بات کچھ اور تھی، لیکن سب نے سن لیا، آگ بگولا ہو گیا، غصے سے دیکھنے لگا۔ اب سامنے حبیب بن زید کھڑے تھے، اٹھا تلوار لے کر اور کہا کہ تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ بولے کہ اس میں خیال والی تو بات ہی نہیں ہے کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ تو کذاب ہے تو پھر تو جھوٹا ہی ہے۔ کہنے لگا کہ پیچھے مڑ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی کھڑے ہیں، تیر، خنجر، تلوار سب ہیں، لیکن کیا توانائی تھی، کیا عشق تھا آپ کا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے 12 بچے ہیں، کچھ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں اور کچھ ابھی چل بھی نہیں سکتے، اور میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کر نکلا تو میں نے پلٹ کر اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو تیرے پہرے دار کیا دیکھوں گا؟ جو چیز مجبور کرتی ہے میں نے ان کو نہیں دیکھا تو اب کیا تیرے پہرے دار دیکھوں گا؟ ذرا سا کٹ لگ جائے تو جان نکل جاتی ہے، لیکن یہاں کٹ نہیں تھا، انگلی نہیں تھی، ہاتھ نہیں تھا، بلکہ مسلمہ غصے سے اٹھا اور تلوار لے کر ماری تو بازو کٹ کے گر گیا، فوارہ نکلا خون کا۔ کہنے لگا، پتا اب کیا تیرا خیال ہے؟ تو اب فرمانے لگے کہ تو بڑا ہی بے وقوف ہے، میرا خیال اب بھی وہی ہے۔ اس نے پھر تلوار ماری، دوسرا بازو کٹ گیا۔ ذرا غور کریں کہ ہڈی نہیں ٹوٹی، صرف ماس نہیں چھیلا تھا بلکہ پورا بازو کٹ کے گر گیا، دونوں بازو گر گئے۔ مسلمہ کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا، اب تو میرے حق میں بول۔ تو آپ فرمانے لگے کہ تو بڑا ہی نادان ہے، ہمیں ڈراتا ہے کہ جو صبح فجر کی نماز پڑھ کر پہلی دعا ہی شہادت کی کرتے ہیں، سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا بستر پر موت نہ دینا، میدان جنگ میں دینا، تو ہمیں ڈرا رہا ہے، چل جو ہوتا ہے کر لے۔
اس نے تلوار گردن پر رکھی اور کہا کہ کاٹ دوں گا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ کاٹتا کیوں نہیں ہے؟ روایت کرنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت حبیب بن زید کے ہاتھ کانپتے ہوتے تھے، لیکن جب حضور کا پیغام لے کر گئے تو انداز ہی بدل گئے، اور آپ کی بہادری دیکھ کر وہاں درباریوں کے اور وہاں کے جھوٹے دعوے کرنے والوں کے ہاتھ کانپ اٹھے۔ دونوں کٹے بازوؤں کے ساتھ بھی توانا تھے۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی، تو ادھر رسول اللہ نے اس کا اجر بھی بیان فرما دیا۔ ادھر سرتن سے جدا ہوا تو ادھر مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا حبیب شہید ہو گیا، اور میرے رب نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یہاں رہ جائے، کچھ پرواہ نہیں کرتے۔